کر رہے ہوتے ہیں وہ آئیڈیل ٹائپس ہوتے ہیں. اب آئیڈیل ٹائپ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ یعنی سرمایہ داری کی ہم تعریف کرتے ہیں. سرمایہ داری وہ نظام ہے جس میں جمع کی جاتی ہیں چیزیں برائے جمع کے، تاکہ مور جمع کے، اسی کو سرمایہ داری کہتے ہیں. اور جب یہ نظام جو ہے فرد پر اور معاشرے پر اور ریاست پر غالب آ جاتا ہے، یہ تعاقل، تو اس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں. سرمایہ دارانہ فرد کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں. لیکن یہ آئیڈیل ٹائپ ان معنوں میں ہے کہ ایک آئیڈیل ٹائپ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اس کو مثالی نمونہ کہہ سکتے ہیں. اور آئیڈیل ٹائپ جو ہوتی ہے وہ اس کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ یہ تصورات ہیں، کانسیپٹس ہیں آئیڈیل ٹائپس. یعنی اس لفظ سے ظاہر ہے کسی بھی تصور، کسی بھی حقیقت جس کو ہم تصور کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے سرمایہ، اس کی ایک سمپلیفائڈ یعنی سادہ، یعنی حقیقت جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. حقیقت ہے پیچیدہ، اس میں چیزیں ملی ہوتی ہیں. حقیقت جو ہے وہ منطقی ترتیب سے ایک الگ چیز ہے. حقیقت ایک کمپلیکس چیز ہے. تصورات اور منطق سے حقیقت کو کیپچر کرنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس جو حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ وہ تصورات ہی ہیں. تو اس لیے ہم مثالی تصورات بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت ان کے کس قدر مطابق ہے. تو ہم ایک چیز سوچ لیتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری ہے. یعنی بالکل اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں سوچ لیں، کیونکہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے سوچ رہے ہیں. وہ خیال حقیقت جو کمپلیکس ہے اور پیچیدہ ہے، تو اس کا اس حقیقت سے تو تعلق ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے کچھ چیزیں جو ہے سوچ لیتے ہیں کہ حقیقت ایسی ہے. وہ چیزیں جو ہے جیسے آئیڈیل ٹائپ، اس کی ایک چیز ہے مثالی نمونہ. مثلا ہم نے کہا سرمایہ داری وہ نظام ہے جس میں چیزوں کو، یہ ایکس کو جمع کیا جاتا ہے برائے جمع کے. یہ پیور ہم نے تعریف کر دی، خالص. لیکن حقیقت میں ایسی خالص اور سادہ چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی. یہ ایک آئیڈیل ٹائپ ہے، ایک مثالی نمونہ ہم نے بنا دیا. پھر حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ اس نمونے پہ کتنا فٹ ہوتی ہے، اور جس قدر اس کے قریب ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ داری. تو یہ ایک بات جو ہے اہم ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. تو 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں جب ہم کہتے ہیں یورپی ریاستوں میں معاشی کے فروغ اور ان کے علمی جواب کے نتیجے میں یہ نظام غالب آیا، تو غلبے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیل ٹائپ بنائی ہے، یہ نظام ایسا ایک نظام قائم ہوا جو اس کے قریب نظر آتا ہے، یعنی عیسائیت کے مقابلے میں مثلا. اور جو غالب آیا وہ پورے معاشرتی سطح پہ نہیں، بلکہ مثلا یہ کہ اشرافیہ میں غالب آیا اور ریاست کی سطح پہ غالب آیا وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد جو اہم اس میں دور ہے وہ ٹوڈرز کا دور ہے انگلینڈ میں، جن کی حکومت قائم ہے 15ویں صدی تک. اور اس میں جو ہنری ہیشٹم ہے اس کا دور بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا کوئی مقصد، یعنی وہ اس نے بیٹھ کے پلان نہیں بنایا تھا کہ میں سرمایہ داری کو قائم کروں. لیکن سرمایہ داری تو چل رہی تھی پہلے سے، یعنی 15ویں 16ویں صدی سے چلنا شروع ہو گئی تھی. سرمایہ دار جو ہے انگلستان کے